खिलाफत उस्मानिया के 34वें खलीफा अब्दुल-हमीद सानी थे। उन्होंने 31 अगस्त 1876 से 27 अप्रैल 1909 तक खिलाफत उस्मानिया की बागडोर संभाली। 21 सितंबर 1842 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में पैदा हुए। आपने 75 वर्ष की उम्र में 10 फरवरी 1918 को वफ़ात पाई। आप एक आला पाए के शायर भी थे। उस्मानी खलीफा अब्दुल-हमीद सानी का नाम तारीख़ इस्लाम में निहायत सुनहरी हरूफ में दर्ज है। आपने 15 शादियाँ की, जिनमें से 7 बीवियों का नाम दर्ज है, जबकि आपकी कसीर तादाद में औलाद भी थी। खलीफा अब्दुल-हमीद सानी खिलाफत उस्मानिया के उन खुलफा में शुमार किए जाते हैं जो आलम इस्लाम में अपने किरदार और हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अपना मकाम रखते थे। आप वसी रकबे पर फैली हुई मुमलकत पर हुक्मरान रहे। खिलाफत उस्मानिया की सरहदें यूरोप से मिलती थीं और सियासी कशमकश और जंगी मार्कों का भी सिलसिला जारी रहा। खलीफा अब्दुल-हमीद सानी एक दिन अपने मशीरों और वज़रा के दरमियान मौजूद थे कि अचानक एक हुकूमती ओहदेदार ने आपको आकर एक ऐसी खबर सुनाई कि आपका रंग गुस्से से सुर्ख हो गया और निहायत जलाल में आकर खड़े हो गए। हुकूमती ओहदेदार के हाथों में फ्रांसीसी अखबार मौजूद था, जिसमें एक इश्तिहार शाया हुआ था कि फ्रांस के एक थिएटर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना ड्रामा पेश करने का ऐलान किया है और इस सिलसिले में अखबारात में इश्तिहारात शाया करवाए हैं। अखबार के तराशे से खलीफा अब्दुल-हमीद सानी को बताया गया कि एक शख्स ने एक ड्रामा तहरीर किया है जिसे थिएटर में पेश किया जाएगा। उस ड्रामे में नाउज़ुबिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार भी बनाया गया है और वो किरदार थिएटर में एक शख्स अदा करेगा, नाउज़ुबिल्लाह। खलीफा ने हुकूमती ओहदेदार से फ्रांसीसी अखबार लेकर ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। निहायत जलाल और गुस्से की हालत में सुल्तान का जिस्म कांप रहा था, जबकि आपका चेहरा सुर्ख हो चुका था। आप वहाँ मौजूद हुकूमती ओहदेदारों को मुखातिब करके अखबार में शाया इश्तिहार से मुतअल्लिक़ बता रहे थे कि फ़्रांस के उस अखबार में एक इश्तिहार शाया हुआ है कि एक शख्स ने एक ड्रामा लिखा है, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार भी बनाया गया है। यह ड्रामा आज रात पेरिस के थिएटर में चलेगा। इस ड्रामे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हैं। वो फ़ख्र कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ करेंगे। अगर वो मेरे बारे में बकवास करते तो मुझे कोई गम नहीं होता, लेकिन अगर वो मेरे दीन और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे तो मैं जीते जी मर जाऊँ। मैं तलवार उठाऊँगा, यहाँ तक कि अपनी जान उन पर फिदा कर दूँगा। चाहे मेरी गर्दन कट जाए या मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, ताकि कल बरोज़े क़यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदगी ना हो। मैं उन्हें बर्बाद कर दूँगा। ये बर्बाद हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। ये आग और तबाही हर जलील दुश्मन के लिए निशाने इबरत होगी। हम जंग करेंगे, हम उनकी तरह बेगैरत नहीं हो सकते और ये भी मुमकिन नहीं कि हम अपने दिफा से पीछे हट जाएं। हम उनसे जंग करेंगे। खलीफा निहायत जलाल में बाआवाज़ बुलंद गुस्ताखान रसूल के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर रहे थे। इसी असनाब में सुल्तान ने फ्रांसीसी सफ़ीर को तलब करने के अहकामात जारी कर दिए। कुछ ही देर बाद खलीफा दरबार में रवायती लिबास फ़ाखराना, जो शायद फ्रांसीसी सफ़ीर पर हैबत डालने के लिए ज़ेब तन किया था, निहायत जलाल और बेचैनी की हालत में बजाय तख्त पर बैठने के उसके सामने खड़े थे।
اور فرانسیسی سفیر ان کے سامنے حاضر تھا۔ سلطان کی حالت سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے بلا وجہ طلب نہیں کیا گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا کہ جبکہ جسم پر لرزہ طاری تھا اور ٹانگیں سلطان کے رعب سے کانپ رہی تھیں۔ سلطان نے فرانسیسی سفیر کو مخاطب کیا، سفیر صاحب، ہم مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان سے محبت کرنے والے ان پر اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، اور مجھے بھی کوئی تردد نہیں ہے کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرتا ہوں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ایک تھیٹر ڈرامہ بنایا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پر مشتمل ہے۔ یہ کہہ کر خلیفہ نے فرانسیسی سفیر کی جانب قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ خلیفہ کہتے جا رہے تھے، میں بادشاہ ہوں، بلقان کا، عراق کا، شام کا، لبنان کا، حجاز کا، کافقاز کا، ایجنسی اور دارالحکومت کا میں خلیفۃ الاسلام عبد الحمید خان ہوں۔ یہاں تک کہ خلیفہ فرانسیسی سفیر کے قریب پہنچ گئے اور فاصلہ نہایت کم ہو گیا۔ فرانسیسی سفیر کے جسم پر لرزہ طاری تھا، وہ خلیفہ کے جلال کے سامنے بہت مشکل سے کھڑا تھا۔ خلیفہ نے فرانسیسی سفیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت شفقانہ لہجہ میں اسے کہا کہ اگر تم نے اس ڈرامے کو نہ روکا تو میں تمہاری دنیا تباہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر خلیفہ عبد الحمید ثانی نے ڈرامے کے اشتہار والا اخبار فرانسیسی سفیر کی طرف اچھال دیا اور نہایت تیزی سے دربار سے نکل گئے۔ فرانسیسی سفیر اس اخبار کو اٹھائے فوری طور پر ڈگمگاتا ہوا دربار سے خلیفہ کے جانے کے بعد دیواروں اور فرنیچر کا سہارا لیتے ہوئے باہر نکلا اور سیدھا سفارت خانے پہنچا اور ایک نہایت برق رفتار پیغام فرانس اپنی حکومت کو بھیج دیا۔ کہا، اگر یورپ کو اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے اور فرانس کی فصلوں پر اسلامی پرچم نہیں دیکھنا چاہتے تو فوری طور پر گستاخانہ ڈرامے کو روکو۔ عثمانی لشکر حکم کے منتظر کھڑے ہیں، ان کے جہاز بندرگاہ پر صرف احکامات کے منتظر ہیں اور پیادہ فوج اور توپ خانہ چھاؤنیوں سے نکل چکا ہے۔ خلیفہ عبد الحمید ثانی فرانسیسی سفیر کو دربار میں طلب کرنے اور جنگ کا اعلان کرنے کے بعد چپ نہیں رہے۔ انہوں نے فوری طور پر اپنے مشیر خصوصی کو اپنے دفتر طلب کر لیا اور اسے فوری طور پر پوری خلافت میں ایک سرکلر جاری کرنے کا حکم دیا۔ یہ سرکلر خلیفہ نے خود اپنی زبانی لکھوایا، جو کچھ ایسے تھا، فرانسیسیوں کی اسلام کے خلاف کاروائیاں حد سے تجاوز کر چکی ہیں، ہم پھر بھی پاس ادب رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب ہم خلافت کا پرچم بلند کرنے جا رہے ہیں اور فرانسیسیوں سے ایک حتمی جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حکم ہے خلیفہ وجہ الارض جلالت الملک عبد الحمید خان کا۔ اب ہم ان سے ان کی زبان سے بات کریں گے۔ مشیر خصوصی خلیفہ عبد الحمید کے لہجے میں تلوار کی کاٹ صاف محسوس کر رہا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ خلیفہ عبد الحمید کی فرانسیسی سفیر کی دربار میں طلبی اور جنگی حکم نامے کے ساتھ فوجوں کو تیار رہنے کے احکامات نے ہی اسلام دشمن پر خوف طاری کر دیا۔ پوری دنیا منتظر تھی کہ اب کیا ہوگا۔ یورپ کانپ اٹھا، فرانس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ خلیفہ اپنے خاص کمرہ میں موجود تھے جہاں وہ امور مملکت سے متعلق مشورے اور فیصلے صادر کرتے کہ اچانک ایک حکومتی عہدیدار آیا، کانپتا ہوا کمرے میں بغیر اجازت ہی داخل ہو گیا اور گویا، جناب ایک خوشخبری آئی ہے خلیفہ۔ وہ کیا؟ حضور، فرانسیسیوں نے اس ڈرامے کو ہی نہیں روکا بلکہ اس تھیٹر کو ہمیشہ کے لیے
بند کر دیا ہے، جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا ارادہ کیا تھا۔ خلیفہ عبدالحمید حکومتی عہدیدار کی بات کرنے کے دوران ہی نمناک ہو چکے تھے۔ آپ کی زبان سے فرتے جذبات سے صرف الحمدللہ ہی نکل سکا۔ حکومتی عہدیدار نے خلیفہ کو بتایا کہ پورے عالم اسلام سے ان کے لیے شکریہ کے پیغامات آ رہے ہیں۔ انگلستان لیورپول کی ایک اسلامی تنظیم نے اس ڈرامے کے روکے جانے کی خبر دی ہے۔ غیر مسلم بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے رسول کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کے لیے صحت و عافیت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ مصر اور الجزائر میں لوگ خوشی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ میرے سردار، اللہ آپ سے راضی ہو۔ یہ کہہ کر حکومتی عہدیدار خاموش اور مؤدب ہو گیا۔ خلیفہ عبدالحمید کی گردن اللہ کے حضور احساس تشکر سے جھک چکی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کچھ دیر بعد سلطان نے ہمت اکٹھی کی اور گردن اوپر اٹھائی اور اس حکومتی عہدیدار سے مخاطب ہوئے۔ اے پاشا، مجھے یہ عزت صرف اس لیے ملی ہے کہ میں اس دین کا ادنا سا خادم ہوں، مجھے کسی بڑے لقب کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر سلطان نے ہاتھ پیچھے کو باندھ لیے اور محل کے دورے پر نکل کھڑے ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب خلافت عثمانیہ کی ہیبت اور جلالت سے یورپ اور کفار کے مراکز ہل جایا کرتے تھے۔ آج امت مسلمہ کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ دشمنان اسلام کو کیا جواب دے، اس کی تو اپنی ٹانگیں لڑکھڑا چکی ہیں۔ فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے سے دست و گریبان۔ وہ وقت یاد کریں جب کسی مسلک، کسی فرقے کو ذہن میں لائے بغیر عالم اسلام کی اس شاندار فتح پر اسلامی ممالک میں مسلمان نئے کپڑے پہن کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے درود شریف پڑھتے جشن منا رہے تھے۔ خواتین اور بچے گھروں میں چراغاں کرنے میں ایک دوسرے کے مدد کر رہے تھے۔ یہ وقت واپس آ سکتا ہے، اس کے لیے صرف ایک اللہ، ایک کلمہ اور ایک رسول کی محبت چاہیے۔ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟